اللہ اللہ یا ربی. امام ربانی افسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ باطن جو ہے وہ متمم اور پورا کرنے والا ہوتا ہے ظاہر کا. آپ کا باطن اور آپ کا ظاہر دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے، رابطہ ہے، واسطہ ہے. آپ کی باطن جو ہے وہ آپ کی ظاہر کو پورا کرنے والا، متمم، اس کو نورانیت بخش دینے والا، اس کو بنانے والا ہوتا ہے. پہلے شریعت مطہرہ کی امور کو آپ انجام نہیں دے رہے تھے. جب آپ کا باطن اللہ رب العزت کی ذکر پر ذاکر ہوا اور جب باطنی کمالات آپ کو ملنے شروع ہوئے تو آپ کا ظاہری جسم جو ہے وہ بھی شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر متحلا اور متزین ہو جاتا ہے. اور آپ مبارک فرماتے ہیں سری موئی بایک دیگر مخالفت نہ دارد. فرماتے آپ کے باطن اور آپ کا ظاہر، اللہ والوں کے باطن اور اللہ والوں کے ظاہر جو ہے وہ ایک بال برابر بھی ایک دوسرے سے مخالفت نہیں رکھتے. جو باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہوگا، جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہوگا. منافقین کے علامات تو معلوم ہے کہ منافق وہ ہے جو کہتے زبان سے کچھ ہے اور اندر دل میں کچھ ہوتا ہے. ہم ایمان لاتے ہیں تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور ہم کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو مومن کی شان یہ ہو کہ ان کا باطن اور ان کا ظاہر دونوں ایک دوسرے کے قطعا مخالفت نہ ہو. مثلا امام ربانی مجد افسانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مثال سے ہمیں سمجھایا. آپ فرماتے ہیں جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا زبان سے یہ منع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے. شریعت نے ہمیں فرمایا کہ کذب مت کرو، جھوٹ مت بولو، یہ شریعت ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس جھوٹ کی خیال کو بھی دل سے نکالنا یہ طریقت و حقیقت ہے. شریعت ہمیں فرماتا ہے جھوٹ مت بولو، یہ شریعت ہے. زبان سے جھوٹ نہ بولنا شریعت ہے، اور اس جھوٹ کا خیال بھی دل سے نکالنا اسی کو طریقت اور حقیقت کہتے ہیں. تو گویا وہاں بھی آپ اپنی باطن سے جھوٹ کے خیال کو بھی نکال لیتے ہیں، اور یہاں ظاہراً آپ جھوٹ کو زبان پر بھی نہیں لاتے. تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے قطعاً مخالفت نہیں کر سکتا، وہ دونوں موافق ہی رہتے ہیں. جھوٹ کا خیال بھی دل سے نکالنا اور زبان سے بھی جھوٹ نہ بولنا، یہی شریعت و طریقت و حقیقت ہے. ہاں صرف زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے اور دل میں جھوٹ کا خیال ہو، ان کا وسوسہ دل میں ہو کہ میں کبھی جھوٹ بولوں، لیکن زبان سے آپ نے نہیں بولا، یہ شریعت ہے. کیونکہ شریعت ظاہری امور کو فالو کرتا ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے. اور باطن کی طرف جب ہم دیتے ہیں تو باطن یہ ہے کہ آپ جھوٹ کا خیال اور تصور بھی اپنی ذہن سے نکال لو، تو یہ شریعت و حقیقت ہے. اچھا، اب جھوٹ کا خیال بھی دل سے نکالنا، سبحان اللہ، جھوٹ کا خیال بھی دل سے نکالنا یہ بھی دو قسم کا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش سے، اپنی سٹرگل سے، اپنی محنت سے اپنی دل میں یہ بات سنبھالیں کہ میں دل میں بھی جھوٹ کا خیال نہیں لاؤں گا، اس کو کہتے ہیں طریقت. اور ایک یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑا، کوئی تکلف نہیں ہے، اور خود بخود آپ کی باطن سے جھوٹ کا خیال بھی نکل گیا، اسی کو کہتے ہیں حقیقت. یہ حقیقت ہے. آپ نے زبردستی ایک فعل کو اپنی باطن میں سمویا. جیسے ہم نے پہلے ذکر کے بارے میں کہا ہوا تھا کہ ذکر کا ایک مرتبہ ہے یاد کرد اور ایک مرتبہ ہے یادداشت. یاد کرد کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹرگل سے، محنت سے، اپنی کوشش سے آپ ذکر کرتے جائیں، اس کو کہتے ہیں یاد کرد، یہ طریقت ہے. اور جب ایسی صورتحال آ جائے کہ آپ کی تعمل، آپ کی تکلف، آپ کوشش کے علاوہ آپ کا دل ذاکر رہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت. فی الحقیقت باطن کے طریقت و حقیقت است، متمم و مکمل ظاہر آمد کی شریعت است. آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو مثال سے سمجھا دیا کہ آپ کی باطن جو طریقت و حقیقت ہے
میں نے بتایا کہ باطن میں جو ہوتے ہیں وہ طریقت و حقیقت ہے. تو باطن میں آپ کی جو طریقت و حقیقت ہے یہ دونوں متمم اور مکمل پورا کرنے والا آپ کی ظاہر کا ہے، اور ظاہر میں کیا ہے؟ شریعت. گویا طریقت و حقیقت دونوں خادم ہے شریعت کے لیے. اصل جڑ بنیاد یہ شریعت ہے. اچھا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ کچھ سالکین اس طرح ہیں کہ ان کو اس طریقت کی رستے پر چلتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں، ایسی امور ظاہر ہو جاتے ہیں کہ وہ بظاہر شریعت، ظاہر شریعت کے ساتھ جنگ میں ہوتے ہیں، مخالفت میں ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ مبارک جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں اگر اس طریقت کے رستے پر چلتے ہوئے کبھی کوئی ایسا کام صادر ہوا کہ جو ظاہر شریعت مطہرہ سے متصادم تھا، ان سے جنگ میں تھا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ سکر وقت ہے، یہ بندہ حالت سکر میں ہے، وہ غلبہ حال است، اور اس پر حال کا غلبہ ہوا ہے. اگر اس بندے کو اس مقام سے آگے لے کے جائیں اور صحبہ میں لے کے آئیں گے تو وہ جو جنگ ہے، وہ جو ایک دوسرے سے متصادم ہے ظاہر اور باطن، فرماتے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور وہ علوم جو متضاد علوم ہے وہ سب ایسے ہوں گے جیسے ایک بادل کا ٹکڑا آسمان میں منتشر ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی سالک کشف دیکھے، کوئی سالک اثناء طریقت میں کوئی اشارہ پائے، کوئی خواب نظر آئے، کوئی ایسے امور ان کو ظاہر ہو جائے جو ظاہر شریعت غرائے محمدی سے متصادم ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اس بندے کو اب حالت سکر ہے. اگر ان کو توجہ کی جائے اور اسے اس مقام سے فوق مقام میں لے کے جائے اور حالت صحبہ میں لایا جائے تو وہ چیزیں جو ظاہری شریعت سے متصادم تھے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور ان کی ظاہر اور ان کا باطن ایک دوسرے کے ساتھ بالکل موافقت رہے گا. مثلا آپ مثال بیان فرماتے کچھ سالکین کا کام یہ ہوتا ہے، بلکہ کچھ بڑے اولیاء اللہ کا بھی یہ مقام تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ذاتی طور پر احاطہ فرمایا. ان اللہ محیط بالعالمین، اللہ رب العزت نے احاطہ فرمایا ہے عالم کا. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ احاطہ ذاتی ہے، وہ یا اللہ رب العزت کی ذات نے ساری کائنات کو ڈھانپ لیا ہے، احاطہ لیا ہوا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کا، اس پوری کائنات کا، اس پورے عالم کو اللہ رب العزت نے ڈھانپا ہوا ہے، محیط ہے، احاطہ بنایا ہوا ہے اللہ رب العزت. اور اس احاطے کو وہ لوگ احاطہ ذاتی کہتے ہیں، جبکہ امام ربانی مجدد افسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ قول علماء اہل سنت کی قول اور ظاہری شریعت سے متصادم ہے. ہم نے اگر کہہ دیا کہ اللہ کی ذات نے ان کائنات کا احاطہ فرمایا ہوا ہے تو ذات کے لیے ہم نے جسم ثابت کر لیا، ذات کے لیے ہم نے سائڈ اور طرف ثابت کر لیا، ذات کے لیے ہم نے مقام اور مکان ثابت کر لیا، جبکہ یہ ظاہر شریعت غرائے محمدی سے متصادم ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ لوگ حالت سکر میں ہیں، انہوں نے حالت سکر میں احاطے کو احاطہ ذاتی کہا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں واللہ محیط بالعالمین سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی علم نے احاطہ فرمایا ہوا ہے پوری کائنات کا. اب اگر ہم نے اس کی معنی یہ لیا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے احاطہ فرمایا ہوا ہے تو العیاذ باللہ اللہ کے لیے جسم ثابت ہوا، اللہ کے لیے طرف ثابت ہوا، اللہ کے لیے مقام اور مکان ہم نے ثابت کر لیا، جبکہ اللہ ان ساری چیزوں سے منزہ اور پاک ہے. تو اس کی کیا معنی ہم لیں گے؟ ہم یہ معنی لیں گے کہ واللہ محیط بالعالمین سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی علم نے احاطہ فرمایا ہوا ہے، کائنات میں کوئی چیز اللہ کے علم سے چھپی نہیں ہے، اللہ نے ساروں کا احاطہ فرمایا ہوا ہے. اب دیکھیں ان لوگوں کی قول جو حالت سکر میں تھے، ان کے قول کو ہم نے شریعت غرائے محمدی کی چوکاٹ کے اندر لایا. ہم نے کہا انہوں نے جب یہ قول کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے احاطہ ذاتی فرمایا ہوا ہے، وہ اس وقت غلبہ محبت میں تھے،
وہ جوش میں تھے، وہ جذبے میں تھے، وہ حالت سکر میں تھے، اسی لیے انہوں نے احاطہ ذاتی کا حکم کیا ہے۔ شریعت غرہ محمدی ہمیں فرما رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے احاطہ فرمایا ہوا ہے، لیکن یہ احاطہ جو ہے احاطہ علمی ہے۔ کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فلہذا ہم نے ان کی اس قول کو شریعت غرہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ساتھ موافق فرمایا۔ اچھا، ان لوگوں کا ایک نظریہ اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں سریان۔ سریان کی معنی ہے سرایت، اندر گھسنا۔ میرے پاس ایک فوم ہو یا روئی ہو اور میں اس میں سے پانی ڈالوں تو وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، پانی اس میں سریان کر جاتا ہے، اندر دھس جاتا ہے، پانی اس کے اندر گھس جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سریان۔ تو غلبہ سکر والوں کا یہ قول یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے سریان فرمایا ہوا ہے ساری کائنات کی ہر چیز میں۔ دیوار میں بھی اللہ رب العزت نے سریان فرمایا ہوا ہے، آسمان میں بھی اللہ نے سریان، زمین میں بھی اللہ نے سریان فرمایا ہوا ہے، درختوں میں، حجر میں، شجر میں، بدر میں، تجھ میں، مجھ میں، اس میں، اس میں، ساروں میں۔ ہم کہتے ہیں سریان اللہ رب العزت ایسے نہیں فرماتا۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے سریان فرمایا ہوا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے لیے ہم نے ایک جسم ثابت کر لیا۔ اللہ رب العزت کے لیے ہم نے اگر ایک بندہ یہ کہے کہ اللہ رب العزت نے اس دیوار میں سریان فرمایا ہوا ہے تو مراد اور مقصد یہ ہے کہ اللہ اس دیوار کے اندر ہے، رب کے لیے ہم نے مقام ثابت کر دیا۔ تو اسی لیے ہم نے سریان سے ان لوگوں کو ہم معذور جانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ غلبہ سکر اور غلبہ حال کی وجہ سے معذور تھے، انہوں نے سریان کا لفظ استعمال کیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ہر چیز میں اپنی قدرت کاملہ کی کوئی نہ کوئی جز اس میں سے شامل فرمایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو چمک دمک ہے، یہ جو روشنیاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، اللہ رب العزت کی اس صفت جمال سے لیے گئے ہیں۔ قوت و طاقت ہے، اللہ رب العزت کی صفت قوی سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی اور بندے میں شجاعت اور بہادری ہے تو اللہ رب العزت کی اس شجاعت و بہادری والے صفت سے لیا ہوا ہے۔ اللہ کسی چیز میں سریان نہیں کرتا۔